السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے وائس آفیشیل۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ آج میں انکہی چاہتے ناول آپ کو سناؤں گی۔ قسط نمبر 1 ہے۔ وہ آدھی رات لیپ ٹاپ پر کچھ سرچ کر کے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ سرچ ریزلٹ سامنے آ چکا تھا لیکن وہ ابھی بھی آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ کچھ دیر بعد آنکھیں کھول کر دیکھا تو وقت کا اندازے کے بغیر ایک دم چیخی۔ اس کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ ڈاکٹر بننے کا خواب جو وہ بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی، اس کا پہلا سال کامیاب رہا تھا۔ اس کی مما کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، یا شاید خوشی کا لفظ بھی چھوٹا تھا۔ رات کے اس وقت چیخ کی آواز پر عمر بھاگتا ہوا اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا مانو؟ تم ٹھیک ہو؟ اور وہ پاگلوں کی طرح ہنستی جا رہی تھی۔ اس نے کتنی محنت، کتنی دعائیں کی تھی اس کی مما کے اس دنیا سے جانے کے بعد تو ڈاکٹر بننا اس کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا، اور آج مما کی روح کو کتنی خوشی ہوگی، یہ سوچ سوچ کر وہ اور زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ وقت نے اس سے اس کی مما کو دور کر دیا تھا، لیکن وہ کسی بھی وقت انہیں بھولتی نہیں تھی۔ اس کا سارا دن مما کو یاد کرتے، ان کی باتیں کرتے اور ان کی ڈائری پڑھتے گزرتا تھا۔ عمر میں آج بہت خوش ہوں، گیس وٹ؟ وہ اس کے ہاتھوں کو تھام کر پرجوش انداز میں پوچھ رہی تھی۔ وٹ؟ وہ حیرانی سے بولا تھا۔ میں نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے، وہ دن دور نہیں جب میں ڈاکٹر بن جاؤں گی اور مما کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ وہ بنا بریک کے بولتی جا رہی تھی۔ اچھا نا، شور کیوں مچا رہی ہو؟ کون سا کوئی نئی بات ہے؟ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ عمر دفع ہو جاؤ، آئی ہیٹ یو۔ اور وہ چڑ گئی تھی۔ اچھا سوری بابا، کانگریچولیشنز مس مانو، یو آر گریٹ۔ وہ بھی اعلان کرنے والے انداز میں بولا تھا۔ وہ بھی بہت خوش تھا، اس کے لیے جانتا تھا کہ وہ کتنی محنت کرتی تھی۔ ایک بہن کو بھائی سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے، اور منزہ کو تو عمر کے سوا باقی کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست اور ساتھی تھے، اور تھے بھی تو ٹوئنس۔ اور وہ جانتا تھا اگر منزہ ٹاپ نہ کرتی، صرف فرسٹ آتی، تو رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیتی۔ وہ تو میں ہوں، چلو آؤ بابا کو بتائیں۔ وہ ابھی بھی پرجوش تھی، یہ بات جلد از جلد سب کو بتانا چاہتی تھی۔ او ملکہ جذبات، 2 بج رہے ہیں، بابا سو چکے ہیں، صبح بتا دینا۔ عمر نے اسے یاد دلایا۔ اچھا چلو، بابا کو صبح بتا دوں گی، لیکن بھائی کو تو جاگ رہے ہوں گے نا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اعلان ہی کروا دے۔ نہ بابا نہ، ڈانٹ پڑے گی بھائی سے۔ میں آج یونیورسٹی نہیں گیا، سر ذیشان نے بھائی کو بتا دیا ہوگا۔ وہ عثمان سے ہمیشہ ڈرتا تھا۔ ہاں تو ایسی حرکتیں کرتے ہی کیوں ہو تم؟ پکاؤنی یار، تم جانتی ہو مجھے پڑھنے وڑھنے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے۔ تمہاری طرح کتابی کیڑا تو بالکل نہیں ہوں میں، اکتائے لہجے میں بولا تھا۔ وہ ہمیشہ سے پڑھائی سے بھاگتا تھا، جبکہ منزہ اور عثمان کبھی بھی ایسے نہیں تھے۔ بس کرو، اب سیریس ہو جاؤ، تمہارے فائنل سٹارٹ ہونے والے ہیں۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اچھا نا، اب سونے دو، گڈ نائٹ۔ وہ ہمیشہ کی طرح نظر انداز کر کے جا چکا تھا، اور اس نے فوراً عائشہ کو مبارک ہو بیسٹی کا میسج کر دیا، اور خوشی میں نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ بھائی کے پاس جانے کا ارادہ ترک کر چکی تھی۔ منزہ پورے خاندان کی اکلوتی بیٹی تھی حسین صاحب کے۔ باقی سب بھائیوں کے ہاں بیٹے تھے، اس لیے وہ اپنی فیملی کے علاوہ تایا جان، تائی جان، چچا جان، کزن سب کی لاڈلی تھی، اور بھائیوں کی تو جیسے جان بستی تھی اس میں۔ اگلی صبح حسین ہاؤس پر بہت خوشگوار ثابت ہوئی تھی۔ واہ بھائی، کچن سے تو کیا مزیدار خوشبو آ رہی ہے۔ وہ اپنی دھن میں بولتا ہوا کچن میں داخل ہوا تھا۔ سامنے عثمان کو دیکھ کر اس کی بولتی بند ہو گئی اور فریج کی طرف بڑھ گیا۔ السلام علیکم بھائی جان، بنا دیکھے فریج میں دیکھتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام۔ عمر، کل تم یونیورسٹی کیوں نہیں گئے؟ وہ کل سے جس سوال سے بچ رہا تھا وہی پوچھا گیا تھا۔ بھائی جان، آپ کو پتہ ہے مانو کو رزلٹ آ گیا۔ بات بدلنے کی کوشش کی تھی۔ جانتا ہوں، میری گڑیا نے ٹاپ کیا ہے۔ اپنی بتاؤ، کیا ارادے ہیں؟ نرمی سے پوچھا تھا۔ ارادے نیک ہیں بھائی جان، آپ فکر نہ کریں۔ نرمی کا بھرپور فائدہ اٹھایا گیا۔ خیریت آج کچن میں؟ کل سے جس ڈر سے بھائی سے دور رہ رہا تھا،
ایک دم سے وہ تلوار سر سے ہٹ گئی تھی۔ ہاں، مانو کا اتنا اچھا رزلٹ آیا ہے، اس کے لیے بریک فاسٹ بنا رہا ہوں۔ لہجے میں پیار، فخر، اپنائیت سب کچھ تو تھا۔ واہ بھائی واہ، بہن کے لیے اتنا پیار، عمر جیلسی کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تھا، اور حسین صاحب دونوں بھائیوں کی گفتگو سن کر مسکرا رہے تھے۔ اسی وقت منزہ سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی۔ فروزی کلر کا گھٹنوں تک آتا فراک پہنے وہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ لمبے اور سلکی بال کھلے اور کمر تک آ رہے تھے۔ چھوٹی، خوبصورت اور سیاہ آنکھیں جن سے وہ اطراف کا جائزہ لے رہی تھی، کیونکہ وہ اوپر سب کے کمرے دیکھ آئی تھی۔ کوئی بھی اپنے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ نیچے آئے تو حسین صاحب ٹی وی لاؤنج میں اخبار پڑھتے ہوئے پائے گئے۔ السلام علیکم بابا جان۔ وعلیکم السلام میری جان، بہت بہت مبارک ہو، اللہ تمہیں ہر قدم پہ کامیابی عطا کریں۔ انہوں نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے دعا دی تھی۔ تھینکس بابا جان۔ وہ کچن سے آتی آوازیں سن کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حسین صاحب ڈھیروں پیار دل میں سموئے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس وقت ویل چیئر پہ بیٹھے تھے۔ آج سے 5 سال قبل ان کی شریک حیات اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کے بعد وہ اس قدر گمسم ہو چکے تھے اور کچھ عرصے بعد ایک ایکسیڈنٹ میں اپنی ٹانگیں کھو چکے تھے اور اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، لیکن ان کی اولاد انہیں اس مایوسی سے نکال لائی تھی۔ خاص طور پر ان کی بیٹی، وہ ان کے لیے جینے کی وجہ تھی۔ حسین صاحب 3 بھائی تھے۔ حسین صاحب کے بڑے بھائی حسن صاحب کے 2 بیٹے تھے اور چھوٹے بھائی حسنین صاحب کا 1 بیٹا ہے، اور تینوں گھروں میں بیٹی کی کمی منزہ ہی پوری کرتی آئی تھی۔ وہ صبح اٹھا تو کافی فریش تھا، رات کا سر درد اور تھکاوٹ ندارد تھی، اور اگلے 10 منٹ میں وہ نک سکسا تیار آئینے کے سامنے موجود تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگ رہا تھا اور جسم پر پاکستان ایئر فورس یونیفارم اس کی شخصیت کو 4 چاند لگانے کے لیے کافی تھا۔ خوبصورت گرے آنکھیں اور مغرور ناک تیار ہو کر نیچے آیا تو وہ سامنے ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھی۔ فروزی کلر کیا خوب جچ رہا تھا، سلکی بال کمر تک آ رہے تھے، گال پر پڑتا ڈمپل اس کی شخصیت کا خاصا تھی۔ ایک دم احساس ہوا تو وہ خود کو سرزش کرنے لگا، اور پھر خیال آیا آج پھر ناشتہ کیے بغیر جانا پڑے گا۔ ماشاءاللہ، سن رہی ہو زبیدہ بیگم، ہماری بیٹی نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے۔ آج رات تو سب کی دعوت کا انتظام کرو۔ حسن صاحب ہمیشہ کی طرح اس کے رزلٹ پر پرجوش اور خوش تھے۔ ہاں بھائی، کیوں نہیں، میری بچی نے اتنی محنت کی تھی، ٹاپ تو کرنا ہی تھا۔ آپ فکر نہ کریں، رات کے سارے انتظامات میں کر لوں گی۔ تائی جان بھی واری صدقے جا رہی تھی۔ تایا جان، بابا جان بھی ڈنر کی تیاریاں کروا رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ سب آج کا ڈنر ادھر کریں۔ اسے اچانک یاد آیا تھا، اسے چھوڑو میں بات کر لوں گا، اور میں جانتی ہوں آپ انہیں منا لیں گے، وہ فٹ سے بولی تھی، اور حال میں ان تینوں کی ہنسی گونجی تھی۔ السلام علیکم بابا جان، ماما جان باہر کی طرف جاتے ہوئے بولا تھا۔ وعلیکم السلام، دونوں نے بیک وقت جواب دیا تھا۔ رکو عازب، زبیدہ بیگم نے پیچھے سے آواز دی تو نہ چاہتے ہوئے بھی واپس ان تک گیا۔ جی ماما، مصروف انداز اپناتے ہوئے پوچھا گیا۔ بیٹھو، ناشتہ کرو، حکم دیا گیا۔ ماما مجھے بھوک۔ عازب بھائی آپ بریک فاسٹ کریں، میں ویسے بھی چچا جان کی طرف جا رہی ہوں، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے احسان کرنے والے لہجے میں بولی تھی۔ نہیں بیٹا، تم بیٹھو، ناشتہ کرو۔ تایا جان نے بیٹے کو گھورا تھا جو چیئر کھینچ کر بیٹھ چکا تھا، نہ کوئی معذرت نہ دلیل۔ تایا جان میں ناشتہ کر کے آئی ہوں، آج بھائی جان نے اپنے ہاتھوں سے میرے لیے ناشتہ بنایا تھا، اب چلتی ہوں چچا جان سے بھی مل لوں۔ ان دونوں کو خدا حافظ کرتی وہ باہر آئی تھی۔ کھڑوس، اکرو، مغرور، ہٹلر کہیں کے، سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو؟ گھر آئے مہمان سے کیسے بیہیو کرتے ہیں، اتنی بھی تمیز نہیں ہے۔ وہ اسے القابات سے نوازتی رہی۔ وہ جب بھی آتی تھی وہ ایسے ہی ناشتہ چھوڑ کر چلا جاتا تھا، اگر شروع کر چکا ہوتا پھر بھی درمیان میں چھوڑ کر اٹھ جاتا۔ وہ عموماً صبح کے وقت ہی تایا جان سے ملنے آتی تھی، کیونکہ باقی ٹائم وہ آفس میں پائے جاتے اور رات دیر تک لوٹتے، اور تایا جان 1-2 دن اسے نہ دیکھ پاتے تو فون کر کے صبح صبح آنے کا وعدہ لیتے، اور تایا جان کی محبت میں اس کا آنا لازم ہو جاتا۔ لیکن آج وہ تہیہ کر کے آئی تھی کہ اس ہٹلر کو احساس دلائے گی کہ وہ اس کے اس رویے سے ہرٹ ہو رہی ہے، لیکن وہاں پر واقع سے تھی، وہ کچھ کہے بنا ڈھیٹھوں کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی، زبیدہ بیگم بالآخر بولی تھی، جبکہ حسن صاحب تھوڑا بہت ناشتہ کر کے غصے سے جا چکے تھے۔
جانتے تھے کہ اس سے بحث کرنا فضول ہے، وہ صرف اپنی مرضی کرنا جانتا ہے۔ یہ ان کی والدہ یعنی عازب کی دادوں کے لاڈ پیار اور بلا وجہ کی حمایتوں کا نتیجہ تھا، جو آج کل عمرے کی سعادت حاصل کرنے گئی ہوئی تھی، اور عازب کو ان کے سوا کوئی نہ سمجھ سکتا، نہ سمجھا سکتا تھا۔ کیا ہوا ماما؟ وہ انجان بننے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی عازب، تم بہت مس بیہیو کر رہے ہو اس کے ساتھ، تم پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ وہ واقعی پہلے ایسا نہیں تھا، گو کہ وہ سب کی طرح منزہ کے لاڈ نہیں اٹھاتا تھا، لیکن وہ اس قدر برا بیہیو نہیں کرتا تھا۔ اوکے ماما، مجھے دیر ہو رہی ہے، اللہ حافظ۔ اسکواڈرن لیڈر عازم ان کی بات نظر انداز کر کے جا چکا تھا۔ وہ گھر واپس آئی تو عثمان نے کال کر کے بتا دیا تھا کہ ڈنر کل ہوگا، آج ان کی کوئی ضروری میٹنگ ہے اور تایا جان کی طرف ہوگا۔ وہ پہلے سیدھی بابا کے پاس گئی اور پھر کمرے میں جا کر یونیورسٹی کی تیاری کرنے لگی۔ ویکینڈ گزر چکا تھا اور اب کل اسے یونی جانا تھا۔ آج ماجب کا رزلٹ بھی آ چکا تھا۔ ماجب تایا جان کا چھوٹا بیٹا اور عازب کا چھوٹا بھائی تھا اور اس نے اچھے نمبر لیے تھے۔ وہ کل اسے مبارکباد دینے جائے گی، وہ یہ سوچ رہی تھی، اور ذہن کے لاشعور میں کسی کا رویہ سخت تکلیف کا باعث تھا جو اسے اس گھر میں جانے سے روک دیتا تھا، لیکن وہ ایک انسان کے لیے اتنا پیار کرنے والے رشتوں کو تو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔